افغانستان کے ساتھ ہماری یہ خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشی میدان میں تعاون کریں۔ بدقسمتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ پالیسی نہیں چل سکتی۔ خطے میں امن کے لیے افغانستان سے بات چیت کے لیے تیار ہے، خواہش ہے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں۔ بدقسمتی ہے کل عدم ٹی ٹی پی آج بھی افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کل عدم ٹی ٹی پی بدستور افغانستان سے آپریٹ ہو یہ قابل قبول نہیں، پاکستان کی سالمیت کے تقاضوں کا پوری طرح دفاع کریں گے۔ وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پاڑا چنار میں دوائیں پہنچائی ہیں۔ پاڑا چنار میں ہیلی کاپٹر سے بیمار بہن بھائیوں کو اسلام آباد علاج کے لیے منتقل کیا گیا۔ کرم کے شہریوں کی مشکلات کا احساس ہے، ریلیف دینے کے لیے وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں امید ہے جلد کرم کے مسئلے کا پرامن حل نکل آئے گا۔ وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر کرم کے لیے ہیلی کاپٹر سروس جاری، 6 پروازوں کے ذریعے 145 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت دی گئی۔ کرم میں امن و امان کی صورتحال پر کوہاٹ میں آج دوبارہ گرینڈ جرگہ شروع ہونے کا امکان۔ جرگے میں بھاری ہتھیار حکومت کو جمع کرانے اور سڑکوں کو کھولنے پر بات ہوگی۔ پارا چنار میں احتجاجی دھرنا بدستور جاری۔ کراچی کے کئی مقامات پر سڑکیں بند ہونے سے بدترین ٹریفک جام، شارع فیصل ناتھا خان کے قریب بند، ایئرپورٹ جانے والا روڈ بند ہونے سے مسافر اور ایمبولینسز پھنس گئیں۔ ملیر 15 ایم اے جناح روڈ، نمائش چورنگی، ابوالحسن اصفہانی روڈ پر عباس ٹاؤن کے سامنے بھی دھرنے جاری۔ مجلس وحدت مسلمین نے گزشتہ روز سے 5 اسٹار چورنگی، ملیر 15 اور کورنگی 2.5 نمبر پر بھی دھرنے دے رکھے ہیں۔ دفاتر جانے والے شہری گھنٹوں متبادل راستوں میں پھنسے رہے۔ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 70ویں برسی، گڑھی خدا بخش میں جلسے کی تیاریاں مکمل، مختلف شہروں سے جیالوں کے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ صدر آصف زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں شہید ہوئی۔ لیاقت باغ میں جلسے سے واپس جاتے ہوئے بے نظیر بھٹو نے کارکنان کو نعروں کا جواب دینے کے لیے گاڑی سے سر باہر نکالا تو دہشت گردوں نے اسی دوران ان پر گولیاں برسا دیں اور خودکش دھماکہ بھی ہوا۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے ہارورڈ اور آکسفورڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ کئی سال جلا وطن رہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کی گڑھی خدا بخش آمد، بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار بھٹو کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور قبروں پر پھول رکھے۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا بے نظیر بھٹو امید، استقامت، جمہوریت اور انصاف کے اصولوں کا پیکر تھی۔ وہ ایسے پاکستان کی خواہاں تھی جہاں ہر بچے کو تعلیم تک رسائی حاصل ہو۔ بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا بے نظیر بھٹو صرف سیاسی شخصیت نہیں، مظلوموں کے لیے امید کی کرن بھی تھی۔ ان کی میراث کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور ملکی استحکام خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف جد و جہد جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا محترمہ جمہوریت کی علم بردار، مفاہمت کی مضبوط حامی، استقامت کی علامت بنی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مشن کو ان کے لخت جگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پورا کریں گے۔ ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ایک روشن خیال ملک بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی پاکستان کو ترقی یافتہ اور روشن خیال ملک بنائے گی۔ شہید بے نظیر بھٹو کے مشن کو بلاول کی قیادت میں پورا کریں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں یہ ان کی بھول ہے۔ پی پی کارکنان لیڈرز کو مار کر پارٹی ختم کر دیں گے۔ پیپلز پارٹی ایک نظریے، جذبے اور سوچ کا نام ہے۔ جہاں بھی پیپلز پارٹی کے تعاون کی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ احسان گاؤں سے بہت بڑا جرم کی ہے کہ 10 سال قید باب شکت۔ اس کا جرم یہ ہے کہ جیسے ہی وہ تحریک انصاف کے اندر دل و جان سے وابستہ تھا، 9 مئی کو جب واقع ہوا جس کا میں کلی ذمہ دار عمران خان کو سمجھتا ہوں۔
چیلنج کرتا ہوں میرے بیٹے نے جو جرم کیا ہے وہ مجھے بتا دیں. بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت کی وجہ سے حسان نیازی ہائی جیک ہو چکا ہے. 9 مئی کا ذمہ دار بانی پی ٹی آئی کو سمجھتا ہوں. فوجی عدالت سے سزا پانے والے حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی کی پروگرام 11 تار میں گفتگو. کہا حسان نیازی نے کوئی یونیفارم نہیں اٹھایا تھا, ویڈیو والا شخص کوئی اور ہے. مقدمے کے تینوں گواہوں نے کہا کہ ہم نے حسان نیازی کو جناح ہاؤس میں نہیں دیکھا. 9 مئی اور 10 مئی کسی اور جگہ ہوتا تو راتوں رات عدالتیں لگتی. 9 مئی کرنے والے بغاوت کرنے کے منصوبہ ساز تھے. رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کہتے ہیں ایک لابنگ فرم ہائر کر کے ریاست کے خلاف لابنگ کی جا رہی ہے. پورا سچ نہیں بولیں گے تو قوم نہیں بن سکے گی. آج کے حالات میں پورا سچ نہیں بولا جا رہا. وزیر اعظم نے موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی فوری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. کہا گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. سسٹم میں اصلاحات لائی جائیں تاکہ مسئلے کو مستقل حل کیا جا سکے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا. شمالی وزیرستان میں شہید میجر محمد اویس کی نماز جنازہ میران شاہ میں ادا کر دی گئی. پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین نے شرکت کی. میجر محمد اویس نے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا. ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا کے 3 مختلف کارروائیاں، 13 خوارج جہنم واصل. شمالی وزیرستان میں 5، جنوبی وزیرستان میں 6 اور بنو کے علاقے جانی خیل میں 2 خوارج مارے گئے. سعدکاباد کچے کے علاقے میں پولیس کا ٹارگیٹڈ آپریشن. سرغنہ سمیت 15 ڈاکو ہلاک ہو گئے. ڈاکوؤں کے سرغنہ کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی. DPO کا کہنا ہے کچے میں پولیس فورس کے مسلح دستوں نے دوبارہ پوزیشن سنبھال لی. ماچکا میں بچاؤ بند پر مزید 8 پولیس چوکیاں قائم کی گئیں. وکلا کی سپریم کورٹ بینچ کی تشکیل میں ایگزیکٹو کی مداخلت کی مذمت. آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی نے کہا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آئینی بینچ کی تشکیل اور توسیع نے عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچایا. آئینی بینچ کے سامنے ہونے والی تمام کارروائیاں فوری معطل کی جائیں. چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی فل کورٹ سماعت یقینی بنائیں. کمیٹی نے کہا ایگزیکٹو کے زیر اثر آئینی بینچ کی حمایت کرنے پر جسٹس امین الدین کی مذمت کرتے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کا بیان مسترد کر دیا. کہا وکلا 26ویں ترمیم سمیت پارلیمنٹ کی بالادستی کی حمایت کرتے ہیں. وکلا ایکشن کمیٹی نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے رد عمل کو گمراہ کن قرار دے دیا. کراچی بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی. آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے آئینی بینچز اور ان کے فیصلوں کو ختم کرنے کی استدعا. روس نے میزائل حملے کے بعد آذربائیجان کے مسافر طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی. ڈیلی میل نے دعویٰ کیا روس نے آذربائیجان کے طیارے کو سمندر میں گرانے کی کوشش کی. آذربائیجان کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے طیارہ روسی میزائل کا نشانہ بنا. یورو نیوز کا کہنا ہے پائلٹ روسی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کے لیے گڑگڑاتا رہا لیکن اسے اترنے کی اجازت نہیں دی. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق روسی ایئر ڈیفنس سسٹم آذربائیجان طیارے کے حادثے کی وجہ بنا. طیارہ اس مقام پر گرا جہاں روس نے یوکرینی ڈرون حملوں کے خلاف فضائی دفاعی نظام استعمال کیا. سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات کل سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی. بھارت میں 7 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان. منموہن سنگھ گزشتہ روز 92 برس کی عمر میں چل بسے تھے. سنچورین ٹیسٹ کا دوسرا روز جنوبی افریقہ 3 وکٹوں پر 82 رن سے اننگز آگے بڑھائے گا. کھیل کے پہلے روز قومی ٹیم پہلی اننگز میں 211 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. قسمت
खराब थी। मेलबर्न में जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे रोज पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्टीवन स्मिथ बदकिस्मत रहे। भारतीय पेसर आकाशदीप की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उनके पांव से लगने के काफी देर बाद विकेट पर जा लगी। नेपाल में पहला हॉट एयर बलून फेस्टिवल। हिमालय के बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान दिलकश गुब्बारों ने फिजा में रंग बिखेर दिए। एडवेंचर के शौकीन अफराद का आसमान की बुलंदी पर सफर। उर्दू शायरी के मिर्जा नौशा असदुल्ला खान गालिब का यौम पैदाइश। उर्दू शायरी की तारीख गालिब का जिक्र किए बगैर नामुकम्मल। गालिब ने जिंदगी की हकाइक नफ्सियात को सादा आम अंदाज में बयान किया। और बॉलीवुड के दबंग खान सुपरस्टार सलमान खान 59वीं सालगिरह मना रहे हैं। एक्शन हो या थ्रिल, रोमांस हो या ट्रेजेडी, सल्लू भाई की हर फिल्म सुपर हिट साबित हुई।